बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। यानी आज का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बीएस इंग्लिश के तमाम स्टूडेंट के लिए इसकी अफादियत है, क्योंकि ये टॉपिक जो है प्रोज से रिलेटेड है। और आज के टॉपिक का जो है यानी बेसिकली टाइटल जो है वो यानी हम पहले एसेज ऑफ इलिया को पढ़ चुके थे। एसेज ऑफ इलिया में हमने क्या पढ़ा था, यानी ड्रीम चिल्ड्रन अरेवरी, चार्ल्स लैम की बायोग्राफी भी हुई थी, ड्रीम चिल्ड्रन अरेवरी भी हो चुका था, उसकी यानी क्रिटिकल एनालिसिस और समरी भी हो चुकी थी। आज जो है यानी उसमें ख़ासकर बीएस के फोर्थ सेमेस्टर के लिए और उसमें प्रोस 2 के लिए, तो उसमें जो एसेज ऑफ इलिया में यानी सेकंड एसे है वो उसका नाम है क्राइस्ट हॉस्पिटल। और क्राइस्ट हॉस्पिटल कौन है, उसका राइटर यानी चार्ल्स लैम है। तो चार्ल्स लैम के क्राइस्ट हॉस्पिटल की आज आप लोग के सामने समरी प्रेजेंट करेंगे। तो समरी के लिए जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जाने जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली यानी उस क्राइस्ट हॉस्पिटल के उस चार्ल्स लैम की समरी से है, यानी समरी ऑफ द एसे क्राइस्ट हॉस्पिटल बाई चार्ल्स लैम। यानी चार्ल्स लैम ने एक यानी मजमूनों का यानी एसेस का एक मजमूआ लिखा है, जिसको आप लोग कलेक्शन भी कह सकते हैं या एसेस ऑफ इलिया भी कह सकते हैं। और उस मजमून के यानी मजमूए में क्या है, यानी एक मजमून है या ऐसे है जिसका नाम है क्राइस्ट हॉस्पिटल। तो ये उस चार्ल्स लैम के जो है इन राइटर ने उसको जो है लिखा है और अब उसकी समरी आप लोग जो है उसको देख रहे हैं। यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिजा कर रहे हैं, क्राइस्ट हॉस्पिटल जो है इज़ एन ऐसे एक मजमून है रिटन बाई चार्ल्स लैम। यानी चार्ल्स लैम ने उसको लिखा है और चार्ल्स लैम की बायोग्राफी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इस पे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग देख भी सकते हैं। चार्ल्स लैम कौन था, एक अच्छा इंग्लिश एसिस्ट यानी मजमून निगार था और पोइट भी था। और ओरिजिनली तौर पे ये पब्लिकेशन उसकी कब हुई थी, यानी 1820 यानी 1820 में। और ये जो ऐसे हैं बेसिकली यानी इंट्रोडक्शन में आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये इंट्रोडक्शन में ये चीज़, द ऐसे इज़ अ पर्सनल अकाउंट ऑफ लैम्ब एक्सपीरियंस एज ए यंग बॉय स्टडिंग एट अ क्राइस्ट हॉस्पिटल अ बोर्डिंग स्कूल इन लंदन। यानी ये ऐसा यानी ये ऐसे जो है बेसिकली उसकी ज़ाती यानी अकाउंट की है, यानी ज़ाती ज़िंदगी की जो है एक लैम की ज़िंदगी की एक्सपीरियंस या तजर्बा हमारे साथ शेयर करती है। जब लैम जो था एक स्टूडेंट की हैसियत से पढ़ रहा था और कहाँ पे, क्राइस्ट हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल जो है बेसिकली क्राइस्ट हॉस्पिटल वहाँ पे एक स्कूल था, यानी वहाँ पे जो लंदन में था। और ये बोर्डिंग स्कूल था, बोर्डिंग से मुराद यानी उतरने वाली, यानी जिसके मतलब है जिस तरह शिप या जहाज़ या एरोप्लेन के अंदर लोग जो है यानी उतरते और जो है उससे जो है नीचे आते हैं। तो ये बोर्डिंग जो स्कूल था वो लंदन में था और वहाँ पे उसने कितनी ड्यूरेशन गुजारी थी, यानी 6 years ऑफ हिज लाइफ गुजारे थे। और द ऐसे रिफ्लेक्ट्स द लैम नॉस्टैल्जिक एंड सम टाइम क्रिटिकल व्यूज ऑफ हिज टाइम ऑफ द स्कूल कैप्चरिंग इज मिक्स्ड इमोशन एंड विविड मेमोरीज। यानी लैम का ये ऐसे जो है बेसिकली क्राइस्ट हॉस्पिटल में यानी जो स्कूल की ड्यूरेशन की उसकी मेमोरी को और उसके जो है जज्बात की अक्कासी करती है, जो बाज़ फैसलों के दौरान जो है उसके अंदर उभरते थे। और ये बेसिकली ये जो ऐसे है नॉस्टैल्जिक है, यानी लव ऑफ पास्ट इसके अंदर है और उससे उसके माजी की मोहब्बत भी झलक यानी नुमाया है। अब ये तो था इंट्रोडक्शन। अब उसके नेक्स्ट टॉपिक की जानिब जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी ऐसे का यानी क्या है, फिजिकल सेटिंग ऑफ द क्राइस्ट हॉस्पिटल की यानी क्राइस्ट हॉस्पिटल की फ़िज़िकल सेटिंग कैसी थी, यानी कैसे इसका लुक था, ये यानी स्कूल कैसे नज़र आता। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिजा कर रहे हैं, द ऐसे बिगिंस विद द लैम्प डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल सेटिंग ऑफ द क्राइस्ट हॉस्पिटल इंक्लूडिंग इट एंशिएंट बिल्डिंग एंड स्पेस कोर्टयार्ड। और स्पेस कोर्टयार्ड किस चीज़ को कहते हैं, कुशादा सहन रखने वाला। एंड इस चैपल, और चैपल किस चीज़ को कहते हैं, छोटे यानी गिरजाघर को कहते हैं। यानी आल्सो पोर्ट्रे द स्ट्रिक्ट एंड रेजिमेंटेड लाइफ ऑफ द स्कूल। और वो उसमें यानी क्या करता है, एक तस्वीर खींचता है, पोर्ट्रेस करता है उसके उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की और उस रेजिमेंटेड लाइफ, रेजिमेंटेड कहते हैं जिस तरह रेजिमेंट होती है ग्रुप की शक्ल में, फ़ौज के दस्ते होते हैं, उसी तरह जिस तरह क्लासेस होते हैं तो उसको रेजिमेंटेड लाइफ ऑफ स्कूल उसने कहा है।
ود یونیفارم اسٹوڈنٹ، اور جس کے اندر اسٹوڈنٹ اپنی یونیفارم پہنتے ہیں، اور ریگوریس رول، اور یہاں کے سخت روز تھے، اینڈ ہارڈ ڈسپلن، اور اس کے سخت جو ہے نظم و ضبط تھا. ڈسپائز دیز چیلنجز، ان چیلنجز کے باوجود لیم اسپیک فونڈلی آف دی فرینڈشپ، اس کے دوستانہ ماحول کے بارے میں بھی بولتا ہے. یہ فارم ود ہز فیلو اسٹوڈنٹ، جو اپنے دو اسٹوڈنٹ وہاں اس نے بنائے تھے، اور دی کمریڈیز دیٹ ڈیولپڈ امانگ دیم، اور اس کے جو کمریڈی یا کمریڈ بن چکے تھے، یعنی اس کے ساتھی یا فیلو بن چکے تھے، کہاں پہ؟ اسی ہی اسکول میں، یا اسی جو ہے یعنی کرائسٹ ہاسپٹل میں. تو اس کرائسٹ ہاسپٹل میں یہ تو سیکنڈ وہ تھا، یہ اس کی فزیکل سیٹنگ کے بارے کہ اس کے اندر کیا تھا، ایک گرجا گھر بھی تھا، اس کا کشادہ سین تھا، اس کی پرانی بلڈنگ تھی، اور اس کے اندر سخت جو ہے یعنی یونیفارم لوگوں کی طرح یا یعنی آرم لوگوں کی طرح یعنی اسٹوڈنٹ زندگی گزارتے تھے، ایک ڈسپلن لائف تھی. اور اس چیلنجز کے علاوہ اس کی فرینڈ شپ بھی تھی، اور اس کی فرینڈ شپ میں جو ہے یعنی ایس ٹی کالج بھی آپ لوگ آگے پڑھیں گے، وہ بھی اس کی اسی فرینڈ شپ میں تھا. اب جو ہے اس کے نیکسٹ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں اسی ایسے کا، وہ ہے تھرڈ نمبر پہ ریکلیکشن آف دی اسکول کریکولم. تو اس میں کیا وہ یعنی اس کے کیا یعنی خیالات کو کیسے وہ اجاگر کرتے ہیں. یعنی لیم دین ڈویلز انٹو ہز ریکلیکشن آف دی اسکول کریکولم، اسکول کریکولم کے اس یعنی خیالات کو دوبارہ دماغ میں لے آتا ہے. وچ انکلوڈیڈ کلاسیکل ایجوکیشن ان لیٹن اینڈ گریک، جس کے اندر کلاسیکل ایجوکیشن یعنی عموماً گریک اور لیٹن میں تھا، ایز ویل ایز میتھمیٹک اینڈ انگلش لٹریچر. جو انگلش لٹریچر تھا اور میتھمیٹکس تھا، یہ عموماً جو یعنی لوور مائنڈیڈ یا یعنی کم لو گریڈ کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے یا نالائق اسٹوڈنٹ ہوتے ان کو پڑھایا جاتا تھا. اور لیٹن اینڈ گریک جو اس کے بریلینٹ اور اسپلینڈڈ لوگ ہوتے تھے ان کو پڑھایا جاتا تھا. ہی شیئر اسٹرگل ود دا ڈیفیکلٹ سبجیکٹ، اور ان ڈیفیکلٹ سبجیکٹ کی جو ہے اس نے ہمارے ساتھ اس کی میموریز شیئر کی ہے، خیالات شیئر کیے ہیں. اینڈ ہز ایڈمائریشن فار سم آف دیس ٹیچر، اور اپنے اس سم ٹیچرز کے لیے کچھ تعریف بھی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. وائل آلسو لیمنٹنگ، اور خاص کر پھر فریاد بھی کی ہے، دی مونوٹونس، اس ایک ہی طرح کیفیت رکھنے والی اس اسکول کی، اینڈ ریپیٹیٹیو نیچر آف ایجوکیشن ہی ریسیوڈ، اور وہاں پہ ایجوکیشن کے سسٹم میں کوئی چینج نہیں آ رہا تھا، اس کی ریپیٹیشن اسی طرح ہی جاری تھی. تو یہ اس کا تھرڈ مین تھا، یعنی کیا تھا، یعنی ریکلیکشن آف اسکول کریکولم. تو اسکول کریکولم میں دو چیزیں آپ لوگ ذہن میں رکھیں. یہ ایسے کی سمری آپ لوگ کے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ اس کے اندر لیٹن اینڈ گریک بھی تھا، اور اس میں اندر میتھمیٹکس اور انگلش لٹریچر بھی تھا. تو یہ میتھمیٹکس اور انگلش لٹریچر جو تھا لوور اسٹوڈنٹ کو یا لو مائنڈیڈ اسٹوڈنٹ کو یا یعنی مطلب ہے کم فتین اسٹوڈنٹ کو یا نالائق اسٹوڈنٹ کو پڑھایا جاتا ہے. جو لائق اسٹوڈنٹ ہوتے تھے وہ لیٹن اینڈ گریک میں تقریباً سارے سبجیکٹ، اور اسی سبجیکٹ میں بعض ٹیچر جو تھے جو انتہائی قابل تھے اس کے لیے اس نے اپنی یعنی ریگارڈ شو کی، ایڈمائریشن شو کی ہے. اور باقی اسکول کے اس سبجیکٹ کے بارے میں جو بار بار اسی طرح ریپیٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں اس نے جو ہے بہت کچھ کہا ہوا ہے. تو یہ تو یعنی مطلب ہے اس کے صرف اور صرف یعنی آپ لوگ کے سامنے میں نے یعنی 3 ٹائٹل کے مطابق اس کی چیزیں رکھی. اب جو ہے اس کی دوبارہ یعنی یہ تو فزیکل سیٹنگ بھی ہو گیا اور اس کے جو ہے کریکولم کی ریکالنگ بھی ہو گئی. اب نیکسٹ چیز کی طرف ہم جائیں گے. وہ نیکسٹ چیز کیا ہوگا، یعنی اس ایسے میں یعنی 4 نمبر پہ ایموشنل ٹول آف بینگ سپریٹڈ فرام ہز فیملی، اور اس کو وہ اسکول کو ایک فیملی لائف کی طرف وہ یعنی جیسے وہ اسکول میں رہتا تھا تو وہاں یہ سچویشن تھی کہ یہاں رہنا پڑتا تھا، تو اسی وجہ سے اس کے جو یعنی یہاں پہ رہنے کی وجہ سے وہ فیملی کو مس کرتا تھا اور لونلینس کا شکار ہوتا تھا اور ہوم سکنس کی بیماری سے وہ مبتلا تھا. یعنی وہ گھر کو جو ہے انسان جو ہے یعنی فطرتاً گھر کی طرف مائل ہوتا ہے، تو ہوم سکنس کی وجہ سے اسے جو یعنی درد اور جو نقصان یعنی مطلب ہے تکلیف اٹھانی پڑی. اس میں یہی چیز ہے. یعنی 4 نمبر میں یعنی ایموشن ٹول آف بینگ سپریٹڈ فرام ہز فیملی، دی ایسے ٹیکس سمبر ٹرن، یعنی اس میں ایک سنجیدہ ٹرن بھی ہے. ایز لیم ریفلیکٹ آن دی ایموشنل ٹول، اس میں جذباتی ٹول یعنی یہ جذباتی جو ہے موڑ پیش کر رہا ہے. being separated from his family for a long period of time as was the norm at the boarding school of that era. اس دور کے یا اس پیریڈ کے ایرا کے یعنی یہ بورڈنگ اسکول کا یہ رواج تھا، نارم تھا کہ وہاں پر بچے رہتے تھے. ہی اسپیک آف ہز لانگنگ فار ہز مدر لو اینڈ کیئر، اور یہاں پہ اس نے اپنی ماں کے محبت کے بارے میں، اس کی نگرانی کے بارے میں، اینڈ ہاؤ ہی کوپ ود دا لونلینس اینڈ ہوم سکنس، اور کیسے جو ہے اس کے ہوم سکنس یعنی ہوم کو جو ہے
انکلینیشن کو یا کیسے اکیلا پن کو وہاں پہ برداشت کرتا. دیٹ پلیگ ہم ڈیورنگ دی ٹائم ایٹ دی کرائسٹ ہاسپٹل, جس سے اس کو کیا یعنی جس سے وہ دو چار رہا, پلیگ دو چار رہنا یعنی کرائسٹ ہاسپٹل کے دوران. تو یہ بیسیکلی یعنی یہ جو 4 نمبر والا ہے یہ فیملی سپریشن کو ظاہر کرتا ہے جو وہ وہاں اسکول پہ بسر کرتا تھا. اب لیمپ کی 5 جو ہے وہ ہارش ڈسپلنری میتھڈز ہے, وہ یعنی 5 نمبر پہ ہارش ڈسپلنری میتھڈ یعنی جو سخت یعنی نظم و ضبط کے قاعدے تھے اسکول کے وہ بیان کیے ہیں 5 نمبر پہ. لیمپ آلسو پرووائڈ اے کریٹیک یعنی ایک انالیسس پیش کیا, کریٹیک پیش کیا آف دی ہارش ڈسپلنری میتھڈ یوز ایٹ دی اسکول انکلوڈنگ دی یوز آف کارپولر پنشمنٹ, جس میں کارپولر پنشمنٹ دی جاتی تھی, وچ ہی ڈسکرائب ایز اے باربورس, جس کو اس نے باربورس کہہ دیا ہے. یعنی باربورس سے کیا مراد ہے یہاں پہ, یعنی باربورس بیسیکلی یہاں پہ اس نے کس سینس میں کہا ہے, یعنی ایسے سینس میں کہا ہوا ہے کہ جیسا کہ انتہائی سخت قسم کے یا ان سیویلائز اینڈ کروول نیچر کی سزا تھی. اینڈ ہی ریکاؤنٹ ہز اون ایکسپیرینس بینگ بیٹن بائی ہز ٹیچر, جو اس کے ٹیچر اس کو مارتے تھے وہ اس کی ایکسپیرینسز بھی شو کیے. اینڈ ایکسپریسز ان ڈسکنٹینٹ, اور اپنی جو ہے یعنی غیر تسلی بخش رویہ بھی شو کیا ود دا اپریسیو انوائرمنٹ, اور اس ظالمانہ انوائرمنٹ جو ٹیچر اس کو مارتے تھے دیٹ پریویل ایٹ دی اسکول, جو اسکول کے اندر وہی چھایا ہوا تھا. تو اس چیز کا بھی اس نے تذکرہ کیا ہے یہ 5 نمبر پہ. یعنی ہارش ڈسپلنری میتھڈ کی سرخی آپ لوگ اس ایسے کی اس پارٹ کو دے سکتے ہیں. تو یہ تو تھا یعنی 5 نمبر پہ. اب یعنی اس کا پازیٹیو امپیکٹ یعنی 6 نمبر پہ یعنی کیا ہے اس ایسے کا, ڈسپائٹ دی چیلنجز, ان چیلنجز کے باوجود لیم ایکنالجز دی پازیٹیو امپیکٹ دیٹ کرائسٹ ہاسپٹل ہیڈ آن اس کریکٹر ڈیولپمنٹ, جیسا کہ اس کے کریکٹر کی یعنی بڑھوتری میں اس کا ہاتھ تھا. انسٹیلنگ ان ہم, اور اس کے اندر اس چیز کو نصب کیا تھا, کس چیز کو, اے سینس آف انڈیپینڈنس, کہ اس کے اندر آزاد رہنے کا احساس, اینڈ سیلف ریلینس, اور اپنے اوپر اعتماد یا خود اعتمادی, اینڈ ریزیلنس, اور اپنے اوپر ریزیلنس رکھنا یا اپنے اندر لچک یا فلیکسیبلٹی رکھنا. ہی آلسو جو ہے ریفلیکٹ آن دی ویلیو آف ہز ایجوکیشن, اور اس نے اس ایسے میں اپنے یعنی ایجوکیشن کی اس ویلیو پہ بھی نظر یعنی لائٹ ڈالی ہوئی ہے. پارٹیکولرلی ان شیپنگ از لو فار لٹریچر اینڈ رائٹنگ, اور اسپیشلی جب اس کی یعنی بچپن ہی سے لٹریچر اور رائٹنگ کے ساتھ شوق تھا, وچ وڈ لیٹر بیکم از لائف لانگ پیشن اینڈ کیریئر, جو بعد میں اس کی زندگی کا ایک کیریئر یا پیشے کے طور پر اور ایک اس کا جذبہ یعنی ثابت ہوا. یہ تو یعنی 6 نمبر پہ پازیٹیو امپیکٹ آف دیٹ یعنی کرائسٹ ہاسپٹل تھا. اور 7 نمبر پہ آپ لوگ اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, اس ٹائم ایٹ کرائسٹ ہاسپٹل یعنی جو تھا انفلوئنس از لیٹر لائف, اسی ٹائم نے اس کے لیٹر زندگی کا نقشہ بھی کھینچا. دی ایسے کنکلوڈ ود دا لیمپ ریفلیکشن آن ہاؤ ہز ٹائم ایٹ دی کرائسٹ ہاسپٹل انفلوئنس از لیٹر لائف شیپنگ از پرسنالٹی, ایک تو اس کی شخصیت کے نکھار کے لیے, اینڈ ورلڈ ویو, اور دنیا کے بارے میں ایک دو نقطۂ نظر قائم کرنے کے لیے. ہی ایکسپریسز گریٹیٹیوڈ, اس نے شکریہ کا اظہار کیا فار دی اپرچونیٹیز, ان سہولیات کے لیے, اینڈ لیسن, اور ان سبق کے لیے ہی ریسیوڈ ایٹ دی اسکول, جو اسکول میں اس نے حاصل کیا, وائل آلسو ایکنالجنگ اٹس فلا اینڈ لمیٹیشن, اگرچہ اس کے یعنی تسلیم کیے ہے اس فلا کو, ان کمزوریوں کو, اینڈ لمیٹیشن, اور اس کے جو ہے محدود پن کو. تو یہ جو تھا یعنی بیسیکلی اس ٹائم کے لیے جو کرائسٹ ہاسپٹل کے اس لیٹر لائف کو جو ہے یعنی اس کو لائف کو یا اس کے بعد والے لائف کو اس نے متاثر کیا تھا. اور لاسٹ میں جیسا کہ اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یعنی کنکلوژن ہے, ان سمری کرائسٹ ہاسپٹل از اے ریفلیکٹیو اینڈ آٹو بایوگرافیکل ایسے بائی چارلس لیم. یہ آٹو بایوگرافیکل ایلیمنٹس اس کے اندر ہے, یعنی سبجیکٹیو اپروچ ہے. سبجیکٹیو اپروچ سے مراد ہے فرسٹ پرسن پروناؤن استعمال ہو چکا ہے, یعنی آئی, مائی, می, وی اور اس استعمال ہو چکا ہے. اور اس میں جو ہے ریفلیکٹیو ہے, ایک عکس ہے اس کی ذاتی زندگی. اور کرائسٹ ہاسپٹل کے ٹائٹل سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ اسکول کی بات ہو رہی ہے, لیکن وہاں چونکہ یعنی کرائسٹ ہاسپٹل تھا یعنی تو اس میں جو ہے یعنی گرجا گھر بھی تھا, اس کے اندر اسکول بھی تھا, دوسرے بلڈنگز بھی تھے, اسی وجہ سے اس کا نام کرائسٹ ہاسپٹل تھا. بعض لوگ یہ کویشچن بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا نام اسکول کی طرح نہیں ہے, تو یہ ایک سم آف ڈفرینٹ یعنی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن تھا, جس کی وجہ سے
وہاں کے کرائسٹ ہاسپٹل میں اس نے جو ہے اسکولنگ کی تھی. تو یہ آٹو بایوگرافیکل اینیمل کے ناطے پرووائڈنگ اے پرسنل اکاؤنٹ آف ہز ایکسپیرینس ایز اے اسٹوڈنٹ ایٹ دی کرائسٹ ہاسپٹل، اور یہ کرائسٹ ہاسپٹل میں اس کی پرسنل تجربات پہ مبنی ایک ایسے ہیں. اٹ پورٹریز، اور یہ ہمیں جو ہے تصویر دکھاتا ہے. اٹ مکس ایموشن، اپنے جو ہے یعنی مکس خیالات کا یا جذبات کا، فانڈ میموری، اور ان میموریز کا یا ان جو ہے یعنی خیالات کا جو یعنی اس کی یادداشت ہے جو اس کا وہ بڑا شوقین بھی تھا. اینڈ کریٹیکل آبزرویشن آف دی اسکول، اور تنقیدی یعنی مشاہدات کا جو اسکول کا اس نے کیپچرنگ دی چیلنجز، جو اس کے چیلنجز اس اسکول کے دوران یا اس دور کے دوران. اینڈ بینیفٹ آف ہز ٹائم دیئر، اور اس کے بینیفٹ بھی اس نے بنے. اٹ از پوئگنیٹ ریفلیکشن آن دی فارمیٹیو ایئرز آف لیم لائف، اور یہ بیسیکلی کیا تھا یعنی ایک دلکش پوئگنیٹ یعنی ریفلیکشن عکس پیش کیا ہے آن دی فارمیٹیو ایئر، یعنی اس کی بلڈنگ سٹیجز آف لائف کے، آف لیم لائف اینڈ ہز جرنی ٹورڈ ایڈلٹہوڈ، یعنی بڑے پن کی طرف یا بلوغت کی طرف. یہ اس کا جو ہے یعنی ایک احسن قدم تھا، دلکش میموری تھی. اور نیچے جو ہے پروفیسر سید اشفاق احمد شاہ، سبسکرائب ٹو اور یوٹیوب چینل اینڈ فالو اور فیس بک پیج آن دی سیم ٹائٹل ہیبرائڈ انگلش لرننگ امپائر. یعنی یہ ہیبرائڈ انگلش لرننگ امپائر پہ ہمارا فیس بک پیج بھی ہے اور ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے. آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور فیس بک کے پیج کو لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.